بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہرست موضوعات تفہیم القرآن سیریز، جلد چہارم، وقوع آخرت پر اخلاقی استدلال، صفحہ 587، سورہ جاسیہ، آیت 21۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے کہ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے؟ بہت برے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں۔ یہ آخرت کے برحق ہونے پر اخلاقی استدلال ہے۔ اخلاق میں خیر و شر اور اعمال میں نیکی و بدی کے فرق کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اچھے اور برے لوگوں کا انجام یکساں نہ ہو، بلکہ اچھوں کو ان کی اچھائی کا اچھا بدلہ ملے اور برے اپنی برائی کا برا بدلہ پائیں۔ یہ بات اگر نہ ہو اور نیکی و بدی کا نتیجہ ایک ہی جیسا ہو تو سرے سے اخلاق میں خوبی و زشتی کی تمیز ہی بےمعنی ہو جاتی ہے اور خدا پر بے انصافی کا الزام عائد ہوتا ہے۔ جو لوگ دنیا میں بدی کی راہ چلتے ہیں وہ تو ضرور یہ چاہتے ہیں کہ کوئی جزا و سزا نہ ہو، کیونکہ یہ تصور ہی ان کے عیش کو منغص کر دینے والا ہے۔ لیکن خداوند عالم کی حکمت اور اس کے عدل سے یہ بات بالکل بعید ہے کہ وہ نیک و بد سے ایک جیسا معاملہ کرے اور کچھ نہ دیکھے کہ مومن صالح نے دنیا میں کس طرح زندگی بسر کی ہے اور کافر و فاسق یہاں کیا گل کھلاتا رہا ہے۔ ایک شخص عمر بھر اپنے اوپر اخلاق کی پابندیاں لگائے رہا، حق والوں کے حق ادا کرتا رہا، ناجائز فائدوں اور لذتوں سے اپنے آپ کو محروم کیے رہا اور حق و صداقت کی خاطر طرح طرح کے نقصانات برداشت کرتا رہا۔ دوسرے شخص نے اپنی خواہشات ہر ممکن طریقے سے پوری کی، نہ خدا کا حق پہچانا اور نہ بندوں کے حقوق پر دست درازی کرنے سے باز آیا۔ جس طرح سے بھی اپنے لیے فائدے اور لذتیں سمیٹ سکتا تھا سمیٹتا چلا گیا۔ کیا خدا سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ ان دونوں قسم کے آدمیوں کی زندگی کے اس فرق کو نظر انداز کر دے گا؟ مرتے دم تک جن کا جینا یکساں نہیں رہا، موت کے بعد اگر ان کا انجام یکساں ہو تو خدا کی خدائی میں اس سے بڑھ کر اور کیا بے انصافی ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے کہ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے؟ بہت برے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں۔ سورہ جاسیہ، آیت 21۔ اس سلسلے میں تفہیم کے لیے سورہ یونس کی حواشی 9، 10 پیش کی جاتی ہیں۔ سورہ یونس حاشیہ 9، یہ فقرہ دعوے اور دلیل دونوں کا مجموعہ ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ خدا دوبارہ انسان کو پیدا کرے گا، اور اس پر دلیل یہ دی گئی ہے کہ اسی نے پہلی مرتبہ انسان کو پیدا کیا۔ جو شخص یہ تسلیم کرتا ہو کہ خدا نے خلق کی ابتدا کی ہے اور اس سے بجز ان دہریوں کے جو محض پادریوں کے مذہب سے بھاگنے کے لیے خلق بے خالق جیسے احمقانہ نظریے کو اوڑھنے پر آمادہ ہوگے، اور کون انکار کر سکتا ہے؟ وہ اس بات کو ناممکن یا بعید از فہم قرار نہیں دے سکتا کہ وہی خدا اس خلق کا پھر اعادہ کرے گا۔ سورہ یونس حاشیہ 10، یہ وہ ضرورت ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ اوپر جو دلیل دی گئی ہے وہ یہ بات ثابت کرنے کے لیے کافی تھی کہ خلق کا اعادہ ممکن ہے اور اسے مستبعد سمجھنا درست نہیں ہے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اعادہ خلق عقل و انصاف کی روح سے ضروری ہے، اور یہ ضرورت تخلیق ثانیہ کے سوا کسی دوسرے طریقے سے پوری نہیں ہو سکتی۔ خدا کو اپنا واحد رب مان کر جو لوگ صحیح بندگی کا رویہ اختیار کریں وہ اس کے مستحق ہیں کہ انہیں اپنے اس بجا طرز عمل کی پوری جزا ملے، اور جو لوگ حقیقت سے انکار کر کے اس کے خلاف زندگی بسر کریں وہ بھی اس کے مستحق ہیں کہ وہ اپنے اس بیجا طرز عمل کا برا نتیجہ دیکھیں۔
یہ ضرورت اگر موجودہ دنیاوی زندگی میں پوری نہیں ہو رہی ہے، اور ہر شخص جو ہٹ دھرم نہیں ہے جانتا ہے کہ نہیں ہو رہی ہے، تو اسے پورا کرنے کے لیے یقیناً دوبارہ زندگی ناگزیر ہے۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ اعراف حاشیہ نمبر 30، سورہ ہود حاشیہ نمبر 105۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے کہ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے؟ بہت برے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں۔ سورہ جاثیہ آیت 21۔ اس آیت کی تفہیم کے سلسلے میں سورہ ہود حاشیہ 105 پیش کیا جا رہا ہے، یعنی تاریخ کے ان واقعات میں ایک ایسی نشانی ہے جس پر اگر انسان غور کرے تو اسے یقین آ جائے گا کہ عذاب آخرت ضرور پیش آنے والا ہے، اور اس کے متعلق پیغمبروں کی دی ہوئی خبر سچی ہے۔ نیز اس کی نشانی سے وہ یہ بھی معلوم کر سکتا ہے کہ عذاب آخرت کیسا سخت ہوگا، اور یہ علم اس کے دل میں خوف پیدا کر کے اسے سیدھا کر دے گا۔ اب رہی یہ بات کہ تاریخ میں وہ کیا چیز ہے جو آخرت اور اس کے عذاب کی علامت کہی جا سکتی ہے، تو ہر وہ شخص اسے بآسانی سمجھ سکتا ہے جو تاریخ کو محض واقعات کا مجموعہ ہی نہ سمجھتا ہو، بلکہ ان واقعات کی منطق پر بھی کچھ غور کرتا ہو اور ان سے نتائج بھی اخذ کرنے کا عادی ہو۔ ہزارہا برس کی انسانی تاریخ میں قوموں اور جماعتوں کا اٹھنا اور گرنا جس تسلسل اور باضابطگی کے ساتھ رونما ہوتا رہا ہے، اور پھر اس گرنے اور اٹھنے میں جس طرح صریحاً کچھ اخلاقی اسباب کار فرما رہے ہیں، اور گرنے والی قومیں جیسی جیسی عبرت انگیز صورتوں سے گری ہیں، یہ سب کچھ اس حقیقت کی طرف کھلا اشارہ ہے کہ انسان اس کائنات میں ایک ایسی حکومت کا محکوم ہے جو محض اندھے طبیعتی قوانین پر فرمان روائی نہیں کر رہی ہے، بلکہ اپنا ایک معقول اخلاقی قانون رکھتی ہے جس کے مطابق وہ اخلاق کی ایک خاص حد سے اوپر رہنے والوں کو جزا دیتی ہے، اس سے نیچے اترنے والوں کو کچھ مدت تک ڈھیل دیتی رہتی ہے، اور جب وہ اس سے بہت زیادہ نیچے چلے جاتے ہیں تو پھر انہیں گرا کر ایسا پھینکتی ہے کہ وہ ایک داستان عبرت بن کر رہ جاتے ہیں۔ ان واقعات کا ہمیشہ ایک ترتیب کے ساتھ رونما ہوتے رہنا اس امر میں شبہ کرنے کی ذرہ برابر گنجائش نہیں چھوڑتا کہ جزا اور مکافات اس سلطنت کائنات کا ایک مستقل قانون ہے۔ پھر جو عذاب مختلف قوموں پر آئے ہیں ان پر مزید غور کرنے سے یہ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ عدل و انصاف قانون جزا و مکافات کے جو اخلاقی تقاضے ہیں وہ ایک حد تک تو نظاموں سے ضرور پورے ہوئے ہیں، مگر بہت بڑی حد تک ابھی تشنا ہے، کیونکہ دنیا میں جو عذاب آیا اس نے صرف اس نسل کو پکڑا جو عذاب کے وقت موجود تھی۔ وہیں وہ نسلیں جو شرارتوں کے بیج بو کر اور ظلم و بدکاری کی فصلیں تیار کر کے کٹائی سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، اور جن کے کرتوتوں کا خمیازہ بعد کی نسلوں کو بھگتنا پڑا، وہ تو گویا قانون مکافات کے عمل سے صاف ہی بچ نکلی ہیں۔ اب اگر ہم تاریخ کے مطالعے سے سلطنت کائنات کے مزاج کو ٹھیک ٹھیک سمجھ چکے ہیں تو ہمارا یہ مطالعہ ہی اس بات کی شہادت دینے کے لیے کافی ہے کہ عقل اور انصاف کی روح سے قانون مکافات کے جو اخلاقی تقاضے ابھی تشنا ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے یہ عادل سلطنت یقیناً پھر ایک دوسرا عالم برپا کرے گی، اور وہاں تمام ظالموں کو ان کے کرتوتوں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ بدلہ دنیا کے ان عذابوں سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ سورہ نمل حاشیہ 86۔ اس مختصر سے فقرے میں آخرت کی دو زبردست دلیلیں بھی ہیں اور نصیحت بھی۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ دنیا کی جن قوموں نے بھی آخرت کو نظر انداز کیا ہے وہ مجرم بنے بغیر نہیں رہ سکی ہیں، وہ غیر ذمہ دار بن کر رہیں، انہوں نے ظلم و ستم ڈھائے، وہ فسق و فجور میں
غرق ہو گئیں اور اخلاق کی تباہی نے آخر کار ان کو برباد کر کے چھوڑا۔ یہ تاریخ انسانی کا مسلسل تجربہ جس پر زمین میں ہر طرف تباہ شدہ قوموں کے آثار شہادت دے رہے ہیں، صاف ظاہر کرتا ہے کہ آخرت کے ماننے اور نہ ماننے کا نہایت گہرا تعلق انسانی رویے کی صحت اور عدم صحت سے ہے۔ اس کو مانا جائے تو رویہ درست رہتا ہے، نہ مانا جائے تو رویہ غلط ہو جاتا ہے۔ یہ اس امر کی صریح دلیل ہے کہ اس کا نہ ماننا صریح حقیقت کے خلاف ہے، اسی وجہ سے یہ گاڑی پٹری سے اتر جاتی ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ تاریخ کے طویل تجربے میں مجرم بن جانے والی قوموں کا مسلسل تباہ ہونا اس حقیقت پر صاف دلالت کر رہا ہے کہ یہ کائنات بے شعور طاقتوں کی اندھی بہری فرمان روائی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حکیمانہ نظام ہے جس کے اندر ایک اٹل قانون مکافات کام کر رہا ہے، جس کی حکومت انسانی قوموں کے ساتھ سراسر اخلاقی بنیادوں پر معاملہ کر رہی ہے، جس میں کسی قوم کو بد کرداریوں کی کھلی چھوٹ نہیں دی جاتی کہ ایک دفعہ عروج پا جانے کے بعد وہ ابد الآباد تک داد عیش دیتی رہے اور ظلم و ستم کے ڈنکے بجاتی چلی جائے، بلکہ ایک خاص حد کو پہنچ کر ایک زبردست ہاتھ آگے بڑھتا ہے اور اس کو بام عروج سے گرا کر خار مذلت میں پھینک دیتا ہے۔ اس حقیقت کو جو شخص سمجھ لے وہ کبھی اس امر میں شک نہیں کر سکتا کہ یہی قانون مکافات اس دنیاوی زندگی کے بعد ایک دوسرے عالم کا تقاضا کرتا ہے جہاں افراد کا اور قوموں کا اور بحیثیت مجموعی پوری نوع انسانی کا انصاف چکایا جائے، کیونکہ محض ایک ظالم قوم کے تباہ ہو جانے سے تو انصاف کے سارے تقاضے پورے نہیں ہوں گے۔ اس سے ان مظلوموں کی تو کوئی دادرسی نہیں ہوئی جن کی لاشوں پر انہوں نے اپنی عظمت کا خسر بنایا تھا، اس سے ان ظالموں کو تو کوئی سزا نہیں ملی جو تباہی کے آنے سے پہلے مزے اڑا کر جا چکے تھے، اس سے ان بد کرداروں پر بھی کوئی مواخذہ نہیں ہوا جو پشت در پشت اپنے بعد آنے والی نسلوں کے لیے گمراہیوں اور بد اخلاقیوں کی میراث چھوڑتے چلے گئے تھے۔ دنیا میں عذاب بھیج کر تو صرف ان کی آخری نسل کے مزید ظلم کا سلسلہ توڑ دیا گیا۔ ابھی عدالت کا اصل کام تو ہوا ہی نہیں کہ ہر ظالم کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے اور ہر مظلوم کے نقصان کی تلافی کی جائے اور ان سب لوگوں کو انعام دیا جائے جو بدی کے اس طوفان میں راستے پر قائم اور اصلاح کے لیے کوشاں رہے اور عمر بھر اس راہ میں اذیتیں سہتے رہے۔ یہ سب لازماً کسی وقت ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا میں قانون مکافات کی مسلسل کارفرمائی کائنات کی فرمان روا حکومت کا یہ مزاج اور طریقہ کار صاف بتا رہی ہے کہ وہ انسانی اعمال کو ان کی اخلاقی قدر کے لحاظ سے تولتی ہے اور ان کی جزا و سزا دیتی ہے۔ ان دو دلیلوں کے ساتھ اس آیت میں نصیحت کا پہلو یہ ہے کہ پچھلے مجرموں کا انجام دیکھ کر اس سے سبق لو اور انکار آخرت کے اسی احمقانہ عقیدے پر اصرار نہ کیے چلے جاؤ جس نے انہیں مجرم بنا کر چھوڑا تھا۔ تفہیم القرآن جلد سوم سورہ حج حاشیہ 9۔ ان آیات میں انسان کی پیدائش کے مختلف اطوار، زمین پر بارش کے اثرات اور نباتات کی پیداوار کو 5 حقیقتوں کی نشاندہی کرنے والے دلائل قرار دیا گیا ہے۔ یہ کہ اللہ ہی حق ہے، دوسرے یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، تیسرے یہ کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، چوتھے یہ کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اور پانچویں یہ کہ اللہ ضرور ان سب لوگوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا جو مر چکے ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہ آثار ان 5 حقیقتوں کی کس طرح نشاندہی کرتے ہیں۔ پورے نظام کائنات کو چھوڑ کر آدمی صرف اپنی ہی پیدائش پر غور کرے تو معلوم ہو جائے کہ ایک ایک انسان کی ہستی میں اللہ کی حقیقی اور واقعی تدبیر ہر وقت بالفعل کار فرما ہے، اور ہر ایک کے وجود اور نشو و نما کا ایک ایک مرحلہ اس کے ارادی فیصلے پر ہی طے ہوتا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایک لگے بندھے قانون پر ہو رہا ہے جس کو ایک اندھی بہری بے علم و بے ارادہ
फितरत चला रही है, लेकिन वो आंखें खोलकर देखें तो उन्हें नजर आए कि एक एक फर्द इंसानी जिस तरह वजूद में आता है और फिर जिस तरह वो वजूद के मुख्तलिफ मराहल से गुजरता है, उसमें एक हकीम व खादर मुतलक हस्ती का इरादी फैसला किस शान से काम कर रहा है। आदमी जो ग़िज़ा खाता है उसमें कहीं इंसानी तुख़म मौजूद नहीं होता, न उसमें कोई चीज़ ऐसी होती है जो नफ्स इंसानी के खवास पैदा करती हो। ये ग़िज़ा जिस्म में जाकर कहीं बाल, कहीं गोश्त और कहीं हड्डी बनती है और एक ख़ास मकाम पर पहुंचकर यही उस नुत्फ़े में तब्दील हो जाती है जिसके अंदर इंसान बनने की इस्तेदाद रखने वाले तुख़म मौजूद होते हैं। उन तुख़मों की कसरत का हाल यह है कि एक वक्त में एक मर्द से जितना नुत्फ़ा खारिज होता है, उसके अंदर कई करोड़ तुख़म पाए जाते हैं और उनमें से हर एक बैज़े उनसा से मिलकर इंसान बन जाने की सलाहियत रखता है। मगर ये किसी हकीम खदीर और हाकिम मतलक का फैसला है जो इन बेशुमार उम्मीदवारों में से किसी एक को किसी खास वक्त पर छांट कर बैज़े उनसा से मिलने का मौका देता है और इस तरह इस्तखरार हमल रूनुमा होता है। फिर इस्तखरार के वक्त मर्द के तुख़म और औरत के बैज़ी खलिए एग सेल के मिलने से जो चीज़ इब्तिदान बनती है वो इतनी छोटी होती है कि खुर्दबीन के बगैर नहीं देखी जा सकती। ये हक़ीर सी चीज़ 9 महीने और चंद रोज़ में रहम के अंदर परवरिश पाकर जिन बेशुमार मरहलों से गुजरती हुई एक जीते जागते इंसान की शक्ल इख्तियार करती है, उनमें से हर मरहले पर गौर करो तो तुम्हारा दिल गवाही देगा कि यहाँ हर आन एक हकीम फ़आल का इरादी फैसला काम करता रहा है। वही फैसला करता है कि किसे तकमील को पहुँचाना है और किसे खून के लुथड़े या गोश्त की बोटी या नातमाम बच्चे की शक्ल में साक़ित कर देना है। वही फैसला करता है कि किसको जिंदा निकालना है और किसको मुर्दा, किसको मामूली इंसान की सूरत व हैयत में निकालना है और किसे अनगिनत गैर मामूली सूरतों में से कोई सूरत दे देनी है, किसको सही व सालिम निकालना है और किसे अंधा, बहरा, गूंगा या टुंडा और लुंजा बनाकर फेंक देना है, किसको खूबसूरत बनाना है और किसे बदसूरत, किसको मर्द बनाना है और किसको औरत, किसको आला दर्जे की क़ुव्वतें और सलाहियतें देकर भेजना है और किसे कूदन और कुन जहन पैदा करना है। ये तख्लीक व तश्कील का अमल जो हर रोज़ करोड़ों औरतों के रहमों में हो रहा है, इसके दौरान में किसी वक्त किसी मरहले पर भी एक खुदा के सिवा दुनिया की कोई ताकत ज़र्रा बराबर असरअंदाज नहीं हो सकती, बल्कि किसी को ये भी मालूम नहीं होता कि किस पेट में क्या चीज़ बन रही है और क्या बनकर निकलने वाली है। हालांकि इंसानी आबादियों की किस्मत के कम अज़ कम 90% फैसले इन्हीं मराहल में हो जाते हैं और यहीं अफराद ही के नहीं, कौमों के बल्कि पूरी नौ इंसानी के मुस्तकबिल की शक्ल बनाई और बिगाड़ी जाती है। उसके बाद जो बच्चे दुनिया में आते हैं उनमें से हर एक के बारे में ये फैसला कौन करता है कि किसे ज़िंदगी का पहला सांस लेते ही ख़त्म हो जाना है, किसे बढ़कर जवान होना है और किसको क़यामत के बोरिए समेटने हैं। यहाँ भी एक गालिब इरादा कार फरमा नज़र आता है और गौर किया जाए तो महसूस होता है कि उसकी कार फरमाई किसी आलमगीर तदबीर व हिकमत पर मबनी है जिसके मुताबिक वो अफराद ही की नहीं कौमों और मुल्कों की किस्मत के भी फैसले कर रहा है। ये सब कुछ देखकर भी अगर किसी को इस अमर में शक है कि अल्लाह हक है और सिर्फ अल्लाह ही हक है, तो बेशक वो अकल का अंधा है। दूसरी बात जो पेश करदा आसार से साबित होती है वो ये है कि अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है। लोगों को तो ये सुनकर अचंभा होता है कि अल्लाह किसी वक्त मुर्दों को जिंदा करेगा, मगर वो आंखें खोल कर देखें तो उन्हें नजर आए कि वो तो हर वक्त मुर्दे दिला रहा है। जिन मादों से आपका जिस्म बना है और जिन ग़िज़ाओं से वो परवरिश पाता है उनका तज्ज़िया करके देख लीजिए। कोयला, लोहा, चूना, कुछ नमकियात, कुछ हवाएं और ऐसी ही चंद चीज़ें और हैं। उनमें से किसी चीज़ में भी हयात और नफ्स इंसानी के खवास मौजूद नहीं है, मगर उन्हीं मुर्दा और बेजान मादों को जमा करके आपको जीता जागता वजूद बना दिया गया है।
پھر انہی مادوں کی غذا آپ کے جسم میں جاتی ہے اور وہاں اس سے مردوں میں وہ تخم اور عورتوں میں وہ بیضی خلیے بنتے ہیں، جن کے ملنے سے آپ ہی جیسے جیتے جاگتے انسان روز بن بن کر نکل رہے ہیں۔ اس کے بعد ذرا اپنے گرد پیش کی زمین پر نظر ڈالیے، بے شمار مختلف چیزوں کے بیج تھے جن کو ہواؤں اور پرندوں نے جگہ جگہ پھیلا دیا تھا، اور بے شمار مختلف چیزوں کی جڑیں تھیں جو جگہ جگہ پیوند خاک ہوئی پڑی تھیں۔ ان میں کہیں بھی نباتی زندگی کا کوئی ظہور موجود نہ تھا۔ آپ کے گرد پیش کی سوکھی زمین ان لاکھوں مردوں کی خبر بنی ہوئی تھی، مگر جو ہی کہ پانی کا ایک چھینٹا پڑا، ہر طرف زندگی لہلہانے لگی، ہر مردہ جڑ اپنی خبر سے جی اٹھی اور ہر بے جان بیج ایک زندہ پودے کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ احیاء اموات کا عمل ہر برسات میں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ تیسری چیز جو ان مشاہدات سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ساری کائنات کو چھوڑ کر صرف اپنی اسی زمین کو لے لیجئے، اور زمین کے بھی تمام حقائق واقعات کو چھوڑ کر صرف انسان اور نباتات ہی کی زندگی پر نظر ڈال کر دیکھ لیجئے۔ یہاں اس کی قدرت کے جو کرشمے آپ کو نظر آتے ہیں، کیا انہیں دیکھ کر کوئی صاحب عقل آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ خدا بس وہی کچھ کر سکتا ہے جو آج ہم اسے کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور کل اگر وہ کچھ اور کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا؟ خدا تو خیر بہت بلند و برتر ہستی ہے۔ انسان کے متعلق پچھلی صدی تک لوگوں کے یہ اندازے تھے کہ یہ صرف زمین ہی پر چلنے والی گاڑی بنا سکتا ہے، ہوا پر اڑنے والی گاڑیاں بنانا اس کی قدرت میں نہیں ہے۔ مگر آج کے ہوائی جہازوں نے بتا دیا ہے کہ انسان کے امکانات کی حدیں تجویز کرنے میں ان کے اندازے کتنے غلط تھے۔ اب اگر کوئی شخص خدا کے لیے اس کے صرف آج کے کام دیکھ کر امکانات کی کچھ حدیں تجویز کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کے سوا وہ کچھ نہیں کر سکتا، تو وہ صرف اپنے ہی ذہن کی تنگی کا ثبوت دیتا ہے۔ خدا کی قدرت بہرحال اس کی باندھی ہوئی حدوں میں بند نہیں ہو سکتی۔ چوتھی اور پانچویں بات، یعنی یہ کہ قیامت کی گھڑی آگے آ کر رہے گی، اور یہ کہ اللہ ضرور ان سب لوگوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا جو مر چکے ہیں، ان تین مقدمات کا عقلی نتیجہ ہے جو اوپر بیان ہوئے ہیں۔ اللہ کے کاموں کو اس کی قدرت کے پہلو سے دیکھیے تو دل گواہی دے گا کہ وہ جب چاہے گا قیامت برپا کر سکتا ہے، اور جب چاہے ان سب مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر سکتا ہے جن کو پہلے وہ عدم سے وجود میں لایا تھا۔ اور اگر اس کے کاموں کو اس کی حکمت کے پہلو سے دیکھیے تو عقل شہادت دے گی کہ دونوں کام بھی وہ ضرور کر کے رہے گا، کیونکہ ان کے بغیر حکمت کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، اور ایک حکیم سے یہ بعید ہے کہ وہ ان تقاضوں کو پورا نہ کرے۔ جو محدود سی حکمت و دانائی انسان کو حاصل ہے، اس کا یہ نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی اپنا مال یا جائیداد یا کاروبار جس کے سپرد بھی کرتا ہے اس سے کسی نہ کسی وقت حساب ضرور لیتا ہے۔ گویا امانت اور محاسبے کے درمیان ایک لازمی عقلی رابطہ ہے جس کو انسان کی محدود حکمت بھی کسی حال میں نظر انداز نہیں کرتی۔ پھر اسی حکمت کی بنا پر آدمی ارادی اور غیر ارادی افعال کے درمیان فرق کرتا ہے، ارادی افعال کے ساتھ اخلاقی ذمہ داری کا تصور وابستہ کرتا ہے، افعال میں نیک اور بد کی تمیز کرتا ہے، اچھے افعال کا نتیجہ تحسین اور انعام کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے، اور برے افعال پر سزا کا تقاضا کرتا ہے، حتیٰ کہ خود ایک نظام عدالت اس غرض کے لیے وجود میں لاتا ہے۔ یہ حکمت جس خالق نے انسان میں پیدا کی ہے، کیا باور کیا جا سکتا ہے کہ وہ خود اس حکمت سے عاری ہوگا؟ کیا مانا جا سکتا ہے کہ اتنی بڑی دنیا اتنے سر و سامان اور اس قدر اختیارات کے ساتھ انسان کے سپرد کر کے وہ بھول گیا ہے؟ اس کا حساب وہ کبھی نہ لے گا؟ کیا کسی صحیح الدماغ آدمی کی عقل یہ گواہی دے سکتی ہے کہ انسان کے جو برے اعمال سزا سے بچ نکلے ہیں، یا جن برائیوں کی متناسب سزا اسے نہیں مل سکی ہے، ان کی بازپرس کے لیے کبھی عدالت قائم نہ ہوگی، اور جو بھلائیاں اپنے منصفانہ انعام سے محروم رہ گئی ہیں وہ ہمیشہ محروم ہی رہیں گی؟ اگر ایسا نہیں ہے تو قیامت اور زندگی بعد موت خدائے حکیم کی حکمت کا ایک لازمی تقاضا ہے، جس کا پورا ہونا نہیں بلکہ نہ ہونا سراسر بعید از عقل ہے۔
सूर्य रोम हवाशी 6 تا 8। इस फ़िक्रे में आखिरत की 2 मज़ीद दलीलें दी गई हैं। इसमें बताया गया है कि अगर इंसान अपने वजूद से बाहर के निज़ाम कायनात को बनज़र गौर देखे तो उसे 2 हकीकतें नुमायाँ नज़र आएंगी। एक ये कि ये कायनात बरहक बनाई गई है, ये किसी बच्चे का खेल नहीं है कि महज दिल बहलाने के लिए उसने एक बेढंगा सा घरौंदा बना लिया हो, जिसकी तामीर और तखरीब दोनों ही बेमानी हो, बल्कि एक संजीदा काम है जिसका एक एक ज़र्रा इस बात की गवाही दे रहा है कि उसे कमाल दर्जे हिकमत के साथ बनाया गया है, जिसकी हर चीज़ में एक कानून कारफरमा है, जिसकी हर शय बामकसद है। इंसान का सारा तमद्दुन और उसकी पूरी मईशत और उसके तमाम उलूम व फ़नून खुद इस बात पर गवाह हैं। दुनिया की हर चीज़ के पीछे काम करने वाले क़वानीन को दरियाफ्त करके और हर शय जिस मकसद के लिए बनाई गई है उसे तलाश करके ही इंसान यहाँ ये सब कुछ तामीर कर सका है। वरना एक बेज़ाबिता और बेमकसद खिलौने में अगर एक पुतले की सी हैसियत से उसको रख दिया गया होता तो किसी साइंस और किसी तहजीब और तमद्दुन का तसव्वुर तक ना किया जा सकता था। अब आखिर ये बात तुम्हारी अक्ल में कैसे समाती है कि जिस हकीम ने इस हिकमत और मकसदियत के साथ ये दुनिया बनाई है, उसके अंदर तुम जैसी एक मखलूक को आला दर्जे की जहनी और जिस्मानी ताकतें देकर, इख्तियारात देकर, आज़ादी इंतखाब देकर, अखलाक की हिस्स देकर अपनी अपनी दुनिया का बेशुमार सर सामान तुम्हारे हवाले किया है। उसने तुम्हें बेमकसद ही पैदा कर दिया होगा। तुम दुनिया में तामीर व तखरीब और नेकी व बदी और जुल्म व अदल और रास्ती व नारास्ती के सारे हंगामे बर्पा करने के बाद बस यूं ही मरकर मिट्टी में मिल जाओगे और तुम्हारे किसी अच्छे और बुरे काम का कोई नतीजा ना होगा। तुम अपने एक एक अमल से अपनी और अपने जैसे हजारों इंसानों की ज़िंदगी पर और दुनिया की बेशुमार अशिया पर बहुत से मुफीद या मुज़िर असरात डालकर चले जाओगे और तुम्हारे मरते ही ये सारा दफ्तर अमल बस यूं ही लपेट कर दरिया बुर्द कर दिया जाएगा। दूसरी हकीकत जो इस कायनात के निज़ाम का मुताला करने से साफ नज़र आती है वो ये है कि यहाँ किसी चीज़ के लिए भी हमेशगी नहीं है। हर चीज़ के लिए उम्र मुकर्रर है जिसे पहुँचने के बाद वो ख़त्म हो जाती है, और यही मामला बहैसियत मजमूई पूरी कायनात का भी है। यहाँ जितनी ताकतें काम कर रही हैं वो सब महदूद हैं। एक वक्त तक ही वो काम कर रही हैं और किसी वक्त पर उन्हें लामहला खर्च हो जाना और इस निज़ाम को ख़त्म हो जाना है। कदीम ज़माने में तो इल्म की कमी के बाइस उन फ़लसफ़ियों और साइंसदानों की बात कुछ चल भी जाती थी जो दुनिया को अज़ली व अबदी करार देते थे, मगर मौजूदा साइंस ने आलम के हदूस व ख़दम की उस बहस में जो एक मुद्दत दराज से दहरियों और खुदा परस्तों के दरमियान चली आ रही थी, करीब करीब हतमी तौर पर अपना ओट खुदा परस्तों के हक में डाल दिया है। अब दहरियों के लिए अक्ल और हिकमत का नाम लेकर यह दावा करने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही है कि दुनिया हमेशा से है और हमेशा रहेगी और क़यामत कभी ना आएगी। पुरानी मादा परस्ती का सारा इन्हिसार इस तख़य्युल पर था कि मादा फना नहीं हो सकता, सिर्फ सूरत बदली जा सकती है। मगर हर तग़य्युर के बाद मादा मादा ही रहता है और उसकी मकदार में कोई कमी बेशी नहीं होती। इस बिना पर यह नतीजा निकाला जाता था कि इस आलम मादी की ना कोई इब्तिदा है ना इंतहा। लेकिन अब जौहरी तवानाई आटमिक एनर्जी के इंकशाफात ने इस पूरे तख़य्युल की बिसात उलट कर रख दी है। अब ये बात खुल गई है कि क़ुव्वत मादे में तब्दील होती है और मादा फिर क़ुव्वत में तब्दील हो जाता है, हत्ता कि ना सूरत बाकी रहती है ना हवला। अब हरकियात हरारत के दूसरे कानून, सेकंड लॉ ऑफ डायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स ने यह साबित कर दिया है कि यह आलम मादी ना अजली हो सकता है ना अबदी। उसको लाजिमन एक वक्त शुरू और एक वक्त ख़त्म होना ही चाहिए। इसलिए साइंस की बुनियाद पर अब क़यामत का इनकार मुमकिन नहीं रहा, और जाहिर बात है कि जब साइंस हथियार डाल दे तो फ़लसफ़ा किन टांगों पर उठकर क़यामत का इनकार करेगा। क्या वो लोग जिन्होंने बुराइयों का इर्तिकाब किया है ये समझे बैठे हैं कि हम उन्हें और ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों को एक जैसा कर देंगे कि उनका जीना और मरना एकसा हो जाए? बहुत बुरे हुक्म है जो ये लोग लगाते हैं। सूरह जासिया आयत 21। इस सिलसिले में
سورہ جاسیہ آیت 21 کی تشریح کے سلسلے میں سورہ روم کی حاشیہ 8 پیش کیا جاتا ہے۔ یہ آخرت کے حق میں تاریخی استدلال ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آخرت کا انکار دنیا میں دو چار آدمیوں نے تو نہیں کیا ہے، انسانی تاریخ کے دوران کثیر تعداد انسان اس مرض میں مبتلا ہوتے رہے ہیں، بلکہ پوری قومیں ایسی گزری ہیں جنہوں نے یا تو اس کا انکار کیا ہے اور اس سے غافل ہو کر رہی ہیں، یا حیات بعد الموت کے متعلق ایسے نظریے، ایسے غلط عقیدے ایجاد کر لیے ہیں جن سے آخرت کا عقیدہ بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ پھر تاریخ کا مسلسل تجربہ یہ بتاتا ہے کہ انکار آخرت جس صورت میں بھی کیا گیا ہے، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کے اخلاق بگڑے، وہ اپنے آپ کو غیر ذمہ دار سمجھ کر شتر بے مہار بن گئے۔ انہوں نے ظلم و فساد اور فسق و فجور کی حد کر دی، اور اسی چیز کی بدولت قوموں پر قومیں تباہ ہوتی چلی گئیں۔ ہزاروں سال کی تاریخ کا یہ تجربہ جو پے در پے انسانی نسلوں کو پیش آتا رہا ہے، یہ ثابت نہیں کرتا کہ آخرت ایک حقیقت ہے جس کا انکار انسان کے لیے تباہ کن ہے۔ انسان کشش ثقل کا اسی لیے تو قائل ہے کہ تجربے اور مشاہدے سے اس نے مادی اشیاء کو ہمیشہ زمین کی طرف گرتے دیکھا ہے۔ انسان نے زہر کو زہر اسی لیے تو مانا ہے کہ جس نے بھی زہر کھایا وہ ہلاک ہوا۔ اسی طرح جب آخرت کا انکار ہمیشہ انسان کے لیے اخلاقی بگاڑ کا موجب ثابت ہوا ہے، تو کیا یہ تجربہ یہ سبق دینے کے لیے کافی نہیں ہے کہ آخرت ایک حقیقت ہے اور اس کو نظر انداز کر کے دنیا میں زندگی بسر کرنا غلط ہے؟ کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے کہ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے؟ بہت برے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں۔ سورہ جاسیہ آیت 21۔ اس سلسلے میں سورہ 7 حاشیہ نمبر 30 تفہیم کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، یعنی کیا تمہارے نزدیک یہ بات معقول ہے کہ نیک اور بد دونوں آخر کار یکساں ہو جائے؟ کیا یہ تصور تمہارے لیے اطمینان بخش ہے کہ کسی نیک انسان کو اس کی نیکی کا کوئی صلہ اور کسی بد آدمی کو اس کی بدی کا کوئی بدلہ نہ ملے؟ ظاہر بات ہے کہ اگر آخرت نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی محاسبہ نہ ہو اور انسانی افعال کی کوئی جزا و سزا نہ ہو، تو اس سے اللہ کی حکمت اور اس کے عدل دونوں کی نفی ہو جاتی ہے، اور کائنات کا پورا نظام ایک اندھا نظام بن کر رہ جاتا ہے۔ اس مفروضے پر تو دنیا میں بھلائی کے لیے کوئی محرک اور برائی سے روکنے کے لیے کوئی معنی سرے سے باقی ہی نہیں رہ جاتا۔ خدا کی خدائی اگر معاذ اللہ ایسی ہی اندھیر نگری ہو تو پھر وہ شخص بیوقوف ہے جو اس زمین پر تکلیفیں اٹھا کر خود صالح زندگی بسر کرتا ہے اور خلق خدا کی اصلاح کے لیے کام کرتا ہے، اور وہ شخص عقل مند ہے جو سازگار مواقع پا کر ہر طرح کی زیادتیوں سے فائدے سمیٹے اور ہر قسم کے فسق و فجور سے لطف اندوز ہوتا رہے۔